वेलकम बैक। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर आपको दें, अगर मुझे नून लीग को वोट देना है तो अपनी शराइत पर दूंगा। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं ताखीर मुज़ाकराती कमेटी की गैर संजीदगी की वजह से हुई है। बिलावल सहाफ़ी पर बरहम, कहा इंटरनेशनल मीडिया पर सबूत दिए बगैर मुझ पर इल्जाम लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूं। आपसे उम्मीद नहीं थी कि आप बिना सबूत इल्जाम लगाएंगे, सबूत के साथ बात करें। जुल्फकार भुट्टो कत्ल केस में बेटी को तो इंसाफ नहीं मिल सका, उम्मीद है नवासे को जरूर मिलेगा। मैं अपने टर्म्स में मुस्लिम लीग को वोट दूंगा। ये जो डिले हुआ है इस डायलॉग कमेटी की नॉन सीरियसनेस की वजह से नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है। हम अपना मौक़िफ़ पे कायम है, किसी और ने अपने मौक़िफ़ तब्दील करना है तो प्रोग्रेस हो सकता है। अवाम ने किसी एक जमात को अक्सरियत ही नहीं दी। पैगाम क्या भेजना चाह रहे हैं कि ये मुल्क कोई एक जमात नहीं चला सकते और आपस में मिलके फैसला साजी करें। PTI वो कहते हैं कि हम किसी से बात नहीं करें, किसी से बात नहीं करेंगे, मतलब तो वो हुकूमत नहीं बनाते हैं। जो हमारे पास आए फिर इनके साथ हम मिलके बात करते हैं। नेशनल मीडिया पे और इंटरनेशनल मीडिया पे एक सबूत दिए बगैर ये इल्जाम मुझ पे लगाया कि मैं सौदा कर रहा हूँ। आपसे ये उम्मीद नहीं था कि आप बगैर किसी सबूत के साथ मेरे ऊपर कोई इल्जाम नहीं। जुल्फकार अली भुट्टो कत्ल केस है, बेटी की बालूद को तो नहीं मिल सका। उम्मीद है नवासा को जरूर इंसाफ दिया जाए। विफाक में हुकूमत बनाने का मिशन। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कमेटियों के दरमियान मशावरत का छठा दौर आज होगा। जराये के मुताबिक आसिफ जरदारी को सदर पाकिस्तान और शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाने पर उसूली इत्तफाक हो गया है। दोनों जमातों ने अपने मुतालिबात एक दूसरे के सामने रख दिए हैं। MQM और नून लीग की कमेटियों के दरमियान आज भी मुलाकात का इम्कान है। तहरीरी मुआहदे पर बातचीत होगी। मरी में मौजूद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ ने शहबाज शरीफ को भी तलब कर लिया है। सदर नून लीग खुसूसी तैयारे पर लाहौर से इस्लामाबाद के लिए रवाना हुए हैं। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर मुशाहिद हुसैन ने बानी PTI समेत तमाम कैदियों को आम मुआफी देने का मुतालबा कर दिया। कहा PTI सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर सामने आई है। नवाज शरीफ दिल बड़ा करके हाथ बढ़ाएं, वज़ारत उस्मा पीपल्स पार्टी को दे दें, खुद सरबराह मुमलिकत बन जाएं। उन्हें बानी PTI के पास भी जाना चाहिए। माजी की गलतियां ना दोहराएं, नादिर मौका ज़ाया ना करें। फरवरी को तब्दीली आ गई है। मुबारकबाद देता हूँ PTI को, मुश्किलात के बावजूद इनकी पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी इमर्ज की है। टाइम टू शो लीडरशिप, टाइम टू शो स्टेट्समैनशिप। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी है नवाज शरीफ साहब। वो इनिशिएटिव ले, वो हाथ बढ़ाएं, दिल बड़ा करके प्राइम मिनिस्टरशिप ऑफर कर दें पीपल्स पार्टी को, खुद आराम से सरबराह मुमलिकत बने, PTI को शामिल करें सिस्टम के अंदर। एंड ही शुड रीच आउट टू इमरान खान। रायबंड और मॉडल टाउन का इतना लंबा फासला नहीं है, जमाने में बड़ी यारी दोस्ती भी। इफ वी डोंट डू दैट, इनिशिएटिव विल बी लॉस्ट, देन ऑल रोड्स विल लीड टू रावलपिंडी। फारग हो जाएंगे। माजी की गलतियां ना दोहराएं, एक नादर मौका है, जाया ना किया जाए। जितने सियासी कैदी हैं बशमूल इमरान खान, उनको रिहा किया जाए। बलोच मिसिंग पर्संस को भी कहता हूं और खैबर पख्तूनख्वा के मिसिंग पर्संस को भी कहता हूं। हमारे जो सियासी लोग हैं, सियासी कारकुन हैं, सियासी कायदीन हैं, उनको जनरल एमनेस्टी देनी चाहिए। और PTI ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुस्ताफी होने का मुतालबा कर दिया है। अडयाला जेल में बानी PTI से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर ने कहा चीफ इलेक्शन कमिश्नर फिलफौर ओहदा छोड़ें। अगर फॉर्म 45 के तहत मुनसिफाना नताइज का ऐलान न हुआ तो IMF प्रोग्राम भी खतरे में पड़ जाएगा। मुतालबा करते हैं हमें जीती हुई 180 नशस्तों पर कामयाब करार देकर कौमी असम्बली का इजलास बुलाया जाए। बैरिस्टर गौहर ने कमिश्नर रावलपिंडी और उनकी फैमिली को तहफ्फुज देने का मुतालबा भी कर दिया। इलेक्शन कमिश्नर मुतनाज़िया हो चुके। आज खान साहब से मुलाकात के बाद तहरीक इंसाफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर से बाज़ाबिता तौर पर इस्तीफा का मुतालबा करती है। कोई हक नहीं पहुंचता कि वो मजीद एक दिन भी इस ओहदे पे कायम रह सके। कमिश्नर रावलपिंडी एक विसल ब्लोअर थे जिसने सबसे पहली खबर दी दानली किस किस्म की हुई है उसकी और उसके बच्चों की जिंदगी को तहफ्फुज दी जाए तो किसी भी इंक्वायरी में फ्रीली पार्टिसिपेट कर सके। अगर फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट और फॉर्म 45 के मुताबिक रिजल्ट नहीं आता, इससे IMF का प्रोग्राम भी बहुत ज्यादा डैमेज हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कौमी असम्बली की 180 सीटों पे जीत चुकी है। फॉर्म 45 के मुताबिक आप इलेक्शन डिक्लेयर करा और उसके बाद कौमी असम्बली का इजलास बुला। सेनेट में भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर से इस्तीफे की गूंज। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहते हैं कौम का इंतखाबात पर खर्च होने वाला 50 अरब रुपया वापस वसूल किया जाए। सेनेटर ताहिर बजिंजो ने कहा अब की बार इंतखाबात मुतनाज़िर तरीन थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को गिरफ्तार करके उनके खिलाफ आइन शिकनी का मुकदमा चलाया जाए। सैफुल्लाह अबड़ो बोले नारा लगाया था पाकिस्तान को नवाज दो, जवाब आया नहीं अभी शहबाज लो।
بیلٹ کو اغوا کیا ہے تب تک گولی پرچی کو اغوا کری. دھاندلی کرنے والے قومی مجرم ہیں, قوم کے غدار ہیں. الیکشن کمیشن معافی مانگے, چیف الیکشن کمشنر مستعفی ہو, ان کے خلاف آرٹیکل 6 کی کارروائی کی جائے. قوم کا جو 50 ارب روپے الیکشن کے اوپر خرچ ہوا ہے وہ ان لوگوں سے واپس وصول کی جائے, اور ایک با اختیار جوڈیشل کمیشن قائم کر دیا جائے جو پورے پاکستان میں فارم 45 کے مطابق انکوائری کرے. یہاں ہمارے کولیگ نے صاف لفظوں میں ایسے زہر اگلا کہ اس کا غصہ تحریک انصاف سے جاتا نہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو غصہ اس سسٹم پہ تھا. شاید انہوں نے جب ایک سلوگن بنایا تھا پارٹی کے لیے کہ پاکستان کو نواز دو, لیکن جواب آیا کسی سے کہ نہیں ابھی شہباز لو. 2018 کے الیکشن میں بڑی تکلیف ہے. اپریل 2022 میں جب حکومت بنی تھی وہی 2018 کے الیکشن کے نتائج تھے. آپ کہتے ہیں کہ الیکشن کے پی میں امام کعبہ نے نہیں کیا, بالکل نہیں کروایا, لیکن یہ امام سکندر سلطان کروایا الیکشن. بڑے بڑے لیڈر آپ اپنے غلطیوں کو دہرا رہے ہیں, اور یاد رکھیں نتیجہ بھی پرانا ہی آئے گا. میرا تو پرزور مطالبہ ہے کہ چیف الیکشن کمشنر کو گرفتار کر کے ان کے خلاف آئین شکنی کا مقدمہ چلایا جائے. یہ سر الوداعی اجلاس ہے. سینیٹر اعجاز چودھری کا پروٹیکشن آرڈر جاری کر جو اس کا آئینی اور قانونی حق ہے. سینٹ اجلاس میں پاکستان تحریک انصاف اور نون لیگ کے سینیٹرز کا شکوہ اور جواب شکوہ. پی ٹی آئی کے بیرسٹر علی ظفر اور نون لیگ کے عرفان صدیقی نے کیا کہا, آئیے دیکھتے ہیں. عمران خان صاحب کو سزا دے دی گئی تاکہ نااہل ہو جائیں. جو آج ہنس رہے ہیں ان 3 کیسز کی سزا کو, کل یہ سزائیں ان کو بھی اسی طرح مل سکتی ہیں. یہی بات 2018 میں جب انہوں نے حکومت سنبھالی تھی, ہماری سزاؤں پہ کہہ لگا رہے تھے, نواز شریف کو جیل جانے پہ ہنستے تھے, یہ بات اس وقت یاد آنی تھی. 8 فروری کو بھرپور طریقے سے عوام نے ووٹ کیا, لیکن ہارنے والے کینڈیڈیٹس کو جتا دیا گیا. عوام کا مینڈیٹ چوری ہو گیا ہے. مجھے خوف ہے اگر یہ مینڈیٹ واپس نہ لیا گیا یہ چیز کسی کے کنٹرول میں نہیں رہنی. آج ہم 2018 کا بھی ذکر کرتے, 4 دن بعد نتائج کا اعلان ہوا. شاید آج بھی ہوا ہو, اور اگر آج ہوا ہے تو وہ پورے ملک میں ہوا ہے, صرف پنجاب میں نہیں ہوا. کیا خیبر پختونخوا میں امام کعبہ نے الیکشن کرائے ہیں؟ ترازو کو اس طرح سے امبیلنس نہ کریں. آج آپ کوشش کر لیں گے ایک ایسی حکومت بنا لیں جس کے پاس لیجٹیمیسی نہیں ہوگی, مینڈیٹ نہیں ہوگا, تو وہ حکومت ناکام رہے گی. آپ حکومت میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے, اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو ہاتھ نہیں ملاتے. کیا جمہوریت اس طرح چلتی ہے؟ مل جل کے اس ایوان کو بچائیے, اپنی اختلافی آوازیں اٹھائیے, اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کیجیے. پی ٹی آئی حمایت یافتہ امیدواروں کی سنی اتحاد کونسل میں شمولیت کا سلسلہ جاری ہے. اب تک 82 اراکین قومی اسمبلی نے بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے ہیں. زاہد مشفانی ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. زاہد بتائے گا. سنی اتحاد کونسل نے مزید آزاد امیدواروں کو بیان حلفی الیکشن کمیشن میں جمع کرا دیے ہیں, اور سیاسی جماعتوں میں شمولیت کے معاملے میں 32 قومی اسمبلی کے آزاد اراکین ہیں جنہوں نے بیان حلفی جمع کرایا. مجموعی طور پر جو آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ تھے ان کی طرف سے 82 سرٹیفکیٹ جو ہے, کل تعداد جو ان اراکین کی ہے 82 ہے, اور اتنے ہی سرٹیفکیٹ جمع کرائے گئے ہیں. گزشتہ روز 50 اراکین آزاد جو قومی اسمبلی کے سرٹیفکیٹ اور بیان حلفی سنی اتحاد کونسل کے پلیٹ فارم میں شرکت کے لیے آزاد امیدواروں کی طرف سے جمع کرائے گئے تھے. آج مزید جو بیان حلفی ہیں وہ جمع کیا گیا ہے, اور کہا گیا ہے سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین کی طرف سے کہ ٹھیک ہے زاہد, تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے شکریہ آپ کا. واپس آئیں گے ایک بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. لاڑکانہ سے خبر آپ کو دیں, جہاں پر آوارہ کتوں کی بہتات. مختلف علاقوں میں ایک روز میں کتوں کے کاٹے کے 27 کیس رپورٹ ہوئے. متاثرین میں بچے, بزرگ اور خواتین بھی شامل ہیں. بابو اقبال ہمارے نمائندے ہمارے ساتھ ہیں, ان سے مزید جانیں گے. بابو آگاہ کیجیے کہ اس بارے میں کوئی اقدامات نہیں اٹھائے جا رہے؟ نہیں, کوئی ایسے اقدامات نہیں ہے. صرف ان کو یہ آج جو ہے لاڑکانہ میں یہ 24 گھنٹے بھی نہیں لیکن ایک دن کے اندر جو ہے تقریباً 27 کیس جو ہے نا وہ رجسٹرڈ ہوئے ہیں, رپورٹ ہوئے ہیں اسپتال میں, جس میں بچے بھی ہیں, بوڑھے بھی ہیں, 5 سال سے لے کے 40 سالہ جو ہے وہ بوڑھا شخص بھی ہے, خواتین بھی ہیں. اور ان کو جو ہے وہ آوارہ کتوں نے جو ہے نا بے تحاشا جو ہے نا وہ کاٹ کر جو ہے زخمی کیا ہے. اور کافی جو ہے کئی لوگ تو ان میں کافی سیریس پوزیشن میں اسپتال میں آئے ہیں, ان کو انجیکشن دے دی گئی ہے, لیکن نہ ہی یہ آوارہ کتے جو ہیں ابھی تک کسی طرح سے کوئی قابو میں آ سک رہے ہیں, اور نہ ہی ان کا کوئی حل جو ہے میونسپل کارپوریشن سے لے کر کوئی ضلع انتظامیہ نے جو ہے اس وقت تک نکالا ہے. اور اس سے بڑے خوف زدہ ہیں بچے, جب گلی اور محلے
یا ادھر اگر کھیلتے ہیں تو ہر ایک ٹھیک ہے. بہت شکریہ تفصیلیں آگاہ کرنے کے لیے. ملک میں کرکٹ کا سب سے بڑا ایونٹ پی ایس ایل سرکاری ٹی وی نہیں دکھا پا رہا. پی ٹی وی نے اے آر وائی کی جانب سے بار بار کیرج معاہدے کی پیشکش ٹھکرا دی. اب سیکرٹری اطلاعات کی جانب سے ملبہ سب سے بڑی بولی دینے والے اے آر وائی پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سیکرٹری اطلاعات کی جانب سے غلط بیانی. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن اور براڈ کاسٹ کو گمراہ کرنے کی کوشش. پی ٹی وی حکام پی ایس ایل دکھانے کے حوالے سے وعدے سے مکر گئے. اب ملبہ اے آر وائی پر ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اے آر وائی نے 9 جنوری کو 6.3 بلین کی خطیر رقم میں 2 سال کے لیے پی ایس ایل کے ٹی وی رائٹس جیتے. اگلے روز 10 جنوری کو پی سی بی کی جانب سے پریس ریلیز کے ذریعے اس کا باقاعدہ اعلان کیا گیا. پی ٹی وی کی جانب سے ایک اعلیٰ سطح کی ٹیم نے مشترکہ طور پر ٹی وی رائٹس بانٹنے کے لیے اے آر وائی سے رابطہ کیا. پی ٹی وی نے اے آر وائی کو ٹی وی رائٹس کی کل رقم کا تقریباً 40% حصہ ادا کرنے کی پیشکش کی. اے آر وائی یہ پیشکش قبول کر لیتا تو اسے بھاری نقصان پہنچتا. اے آر وائی نے اس کے برعکس کیرج رائٹس کی پیشکش کی. اس پیشکش کے مطابق نہ صرف پی ٹی وی 16.5 کروڑ روپے کماتا بلکہ بلا معاوضہ پی ایس ایل کے میچ دکھا کر اپنے ناظرین میں بھی اضافہ کر لیتا. پی ٹی وی کی ٹیم نے یہ پیشکش زبانی طور پر قبول کر لی اور اے آر وائی نے یہ پیشکش بذریعہ ای میل پی ٹی وی کو ارسال کر دی. لیکن معاہدہ پی ٹی وی کی جانب سے تاخیر کا شکار رہا. اے آر وائی کے مسلسل رابطوں کے باوجود پی ٹی وی نے کوئی حتمی جواب نہیں دیا. اس دوران اے آر وائی ایڈورٹائزنگ بیچنے کے لیے مارکیٹ نہ جا سکا جس کی وجہ سے اے آر وائی کو بھاری نقصان کا سامنا کرنا پڑا. دن بعد پی ٹی وی کی ٹیم نے اے آر وائی سے معذرت کر لی اور کہا کہ پی ٹی وی کے بورڈ نے اس ڈیل کی اجازت نہیں دی. اس کے بعد پی ٹی وی نے ایک بار پھر اے آر وائی کو رائٹس کی کل رقم کا تقریباً 40% حصہ ادا کرنے کی پیشکش کی. پی ٹی وی کے اس غیر پیشہ ورانہ رویے کو دیکھتے ہوئے اور مزید نقصان سے بچنے کے لیے اے آر وائی نے مجبوراً ایک اور نجی چینل سے معاہدہ کیا. چند دن بعد پی ٹی وی نے رائٹس کی کل رقم کا 50% حصہ ادا کرنے کی پیشکش کی. اے آر وائی نے پی ٹی وی کو متعدد بار بتایا کہ ایسی ڈیل سے اے آر وائی کا بھاری نقصان ہوگا اور اے آر وائی کیرج معاہدے کے ذریعے الٹا پی ٹی وی کو پیسے دینے کی پیشکش کرتا رہا. پی ٹی وی نے اس پیشکش کو بھی قبول نہیں کیا جس کی وجہ سے پی ایس ایل 2024 کے میچ پی ٹی وی پر نہیں دکھائے جا رہے. سیکرٹری اطلاعات شہیرہ شاہد کی جانب سے اب قائمہ کمیٹی میں کہا گیا ہے کہ پی ایس ایل بولی نہ ملنے کے باعث پی ٹی وی کو اربوں کا نقصان ہو رہا ہے. صدر مملکت کا فیصلہ ہے کہ کوئی بھی اسپورٹس کا ایونٹ سرکاری ٹی وی پر دکھایا جائے گا. سیکرٹری اطلاعات نے کمیٹی کو یہ نہیں بتایا کہ اے آر وائی بار بار کہتا رہا کہ آپ ہم سے پیسے لے لیں اور پی ٹی وی پر پی ایس ایل بھی دکھائیں, لیکن پی ٹی وی زبانی معاہدہ کرنے کے بعد اس سے پھر گیا. وقت ایک بریک کا. بالائی علاقوں میں برف باری کے بعد مقامی افراد اور سیاحوں کی مشکلات بڑھ گئیں. برفانی تودے گرنے سے مری روڈ متعدد مقامات پر بند ہو گئی. ایبٹ آباد میں بجلی کے بریک ڈاؤن کے بعد ہوٹلوں میں پھنسے سیاح رل گئے. ڈسکا, وزیر آباد اور سیالکوٹ میں گرج چمک کے ساتھ بارش اور ژالہ باری ہوئی. نیوز بلیٹن سے فی الحال اتنا ہی. دیکھتے رہیے AR9.